السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عرب دنیا کے سب سے بڑے نیوز چینل الجزیرہ کی ایک تازہ ترین خبر لے کر آیا ہوں۔ ہم اس خبر کے ذریعے عربی سیکھیں گے اور جو بہت زیادہ تعبیرات استعمال ہوتی ہیں ہم ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے اور ان کی خوب مشق کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آپ کے سامنے اسکرین پر عبارت بغور سماعت فرمائیں۔ ہجوم صاروخی یستہدف قوات امریکیۃ قرب مطار بغداد۔ اس کے اندر جو یہ لفظ آیا ہے ہجوم صاروخی، اس کے معنی آتے ہیں میزائلی حملہ۔ اب اس کے اندر جو دوسرا لفظ ہے یستہدف، یہ فعل ہے، استہدف یستہدف استہدافا، باب استفعال سے، جس سے تعبیر نکلتی ہے استہدف شیء الشیء، جس کے معنی آتے ہیں نشانہ بنانا، نشانہ بنانا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹارگیٹ کرنا۔ جو چیز ٹارگیٹ کرے گی وہ استہدف کا فاعل ہوگی، جس کو ٹارگیٹ کرے گی وہ مفعول بھی ہوگی۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے، البیانات الاستفزازیۃ مستہدفۃ الطبقۃ الاقلیۃ، اقلیتی طبقہ بھڑکاؤ بیانات کا ٹارگیٹ ہے۔ تو دیکھیے البیانات الاستفزازیۃ، یہ در حقیقت فاعل ہے مستہدفۃ کا، جو کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اسی فعل سے۔ الطبقیۃ الاقلیۃ اس کا مفعول بھی ہے، اس لیے کہ اقلیتی طبقہ یہ نشانہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیز ٹارگیٹ کرے گی وہ شیء کی جگہ آئے گی اور جس کو ٹارگیٹ کرے گی وہ مفعول بھی ہوگی۔ جیسے اعلم بان کلماتک تستہدفنی، مجھے پتا ہے کہ تمہارے الفاظ کا نشانہ میں ہوں۔ تو دیکھیے تستہدف کے اندر یہ ضمیر ہے جو لیٹے گی الکلمات کی طرف، اس لیے کہ یہ سبب ہے اور نشانہ ہے۔ کس کا نشانہ ہے؟ مجھے، تو یا ضمیر اس کا مفعول بھی ہے۔ اب دوسرا جملہ کہ جس طرح غیر ذوی العقول نشانہ بناتی، اسی طرح ذوی العقول بھی نشانہ بنا سکتی ہے، ٹارگیٹ بنا سکتی ہے۔ جیسے جملہ دیکھیے، استہداف الشیخ محمود المدنی اسد الدین الاویسی مؤلم جدا، مولانا محمود مدنی کا اسد الدین اویسی کو نشانہ بنانا، یہ مصدر ہے استہداف سے، نشانہ بنانا مؤلم جدا، بہت دردناک ہے۔ آپ اس تعبیر پر کومنٹ باکس میں ضرور جملہ بنائیے۔ اب ہیڈنگ کا لفظی ترجمہ، ہجوم صاروخی میزائلی حملہ، یستہدف نشانہ بنا رہا ہے، قواتن امریکیتن امریکی فوج کو، قرب مطار بغداد بغداد ایئرپورٹ کے قریب۔ یہ محاوری ترجمہ، بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوج ایک میزائلی حملے کا نشانہ۔ خبر کا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھیے، نقلت رویٹرز عن مصدرین عسکریین ان قاعدة عسکریة تستضيف قوات امریکیة قبر مطار بغداد الدولی، اس لیے کہ یہ بدل ہے مطار سے، یہ صفت ہے اس کی۔ استہدفت فجر الثلاثاء بصاروخ کاتیوشا علی الاقل، قاعدۃ عسکریۃ، اس کے معنی آتے ہیں فوجی اڈا، قاعدۃ عسکریۃ۔ اس کے اندر جو تعبیر استعمال ہوئی ہے، نقلت رویٹرز عن مصدرین عسکریین، نقل ینقل نقلا، یہ باب نصر ینصر سے ہے، نقل فلان کذا عنہ، جس کے معنی آتے ہیں کسی کے حوالے سے نقل کرنا۔ جو نقل کرے گا وہ نقل کا فاعل ہوگا، جو چیز نقل کرے گا وہ مفعول بھی ہوگی، اور جس کے واسطے سے نقل کرے گا وہ عن کا مدخول ہوگا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، القناة تنقل الانباء العالمیة عن قناة الجزیرة،
چینل یعنی آپ کا یہ چینل الجزیرہ چینل کے حوالے سے عالمی خبریں نقل کرتا ہے. تو دیکھیے تنقلو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ ضمیر یہ لوٹ رہی ہے القنات کی طرف. الانباء العالمیہ اس کا مفعول بھی ہے. کس کے حوالے سے؟ تو قنات الجزیرہ یہ عن کا مدخول ہے. اس پیراگراف میں ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے مصدرون. مصدرینی یہ تسنیہ ہے. مصدرون جمع مصادر اس کے معنی آتے ہیں ذریعہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سورس. دوسری تعبیر تستضیف یہ استضاف یستضیف استضافتن باب استفعال سے ہے جس کی تعبیر نکلتی ہے استضاف فلان فلانن جس کے معنی آتے ہیں میزبانی کرنا. جو میزبانی کرے گا استضاف کا فاعل جس کی میزبانی کرے گا مفعول به. جیسے دار العلوم استضافت اعضاء المجلس الاستشاری کی مرتين. دارالعلوم نے 2 مرتبہ مجلس شورا کے کارکنان کی میزبانی کی ہے. پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے. نقلت نقل کیا ہے. رویترز نے یہ فاعل ہے نقلت کا. عن مصدرین عسکریین 2 فوجی ذرائع کے حوالے سے. ان کے قاعدتن عسکریتن کے ایک فوجی اڈا. تستضیف میزبانی کرے گا. قوات امریکیتن امریکہ فوج کی فورس. قربہ مطار بغداد الدولی بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب. استہدفت کے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے. فجر الثلاثاء پیر کی صبح منگل کی صبح میں. یوم الثلاثاء منگل کی صبح میں. بصاروخ کاٹیوشا میزائیل سے. علی الاقلی کم از کم. اب دیکھیے محاوری ترجمہ. رویٹرز نے 2 فوجی ذرائع کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ فوجی اڈا بغدادی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوج کی میزبانی کرے گا کہ جس کو کم از کم کیٹیوشا میزائل سے پیر کی صبح نشانہ بنایا گیا ہے. استہدفت کے اندر جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی قوات امریکیتن کی طرف. پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر. وقال المصدر ان الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين. الدفاعات الجوية اس کے معنی آتے ہیں فضائی دفاع یعنی وہ چیزیں کہ جو فضا ہی میں ڈیفینس کرتی ہیں مقابلہ کرتی ہیں. اب دیکھیے اعتراضت یہ اعتراضاً جو کہ باب افتعال سے ہے اس سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس سے یہ تعبیر نکلتی ہے اعتراض شیء شیئا جس کے معنی آتے ہیں حائل ہو جانا کوئی چیز درمیان میں آ جانا. جیسے مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھیے آپ. تعترض الدراجات النارية السيارات في الطرق المزدحمة. بھیڑ بھاڑ راستوں میں موٹر سائیکلیں کاروں کے سامنے آ جاتی ہیں حائل ہو جاتی ہیں. تو جو چیز حائل ہوگی اعتراض کا فاعل جس کے درمیان حائل ہوگی وہ مفعول به بنے گا. جیسا کہ الدراجات یہ تعترض کا فاعل ہے اور السیارات اس کا مفعول به ہے. اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے. وقال المصدر مصدران اور دونوں ذرائع نے بتایا ہے. ان الدفاعات الجویہ کے فضائی دفاعات اعترضت حائل ہو گئے الصاروخین دونوں میزائلوں کے درمیان. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی دونوں میزائل کے سامنے حائل ہو گئے.